سب سے پہلے قبلہ علامہ جواد نقوی صاحب کا اور ان کی مخلص ٹیم کا اور اس عظیم کانفرنس کے انعقاد کے لیے دامِ درم سخن شب و روز محنت کرنے والے تمام جوانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس پرآشوب دور میں ایسی حسین، خوبصورت، بامعنی اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد کیا اور اپنی شرعی، دینی، اجتماعی، قومی، ملی اور پاکستانی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اسٹیج پر بھی اور پنڈال میں بھی بڑے خوبصورت، نورانی، باوقار چہرے موجود ہیں۔ سب کا نام لیا جانا ممکن نہیں ہے۔ ان تمام بزرگوں کی بھی یہ برکت ہے کہ اس طرح کی محافل میں ان کی تشریف آوری سے وہ جو روح دین ہے اس کو بیان کرنے میں اور لوگوں کے دل و دماغ پر راسخ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اللہ کا دین امت بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا دین دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا دین فکروں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں وسعت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کی مشیت کے زمین پر نفاذ کے لیے آیا ہے۔ اسی یہ دین جامع ہے۔ اس دین میں کشش بھی ہے اور دافعہ بھی ہے، جذب کی قوت بھی ہے اور دفع کرنے کی قوت بھی ہے۔ جب اس دین کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے تو خود اسی جملے کے اندر کچھ چیزوں کو دور کرنے اور کچھ چیزوں کو اپنانے کا پیغام ہے۔ لہذا یہ جامع دین ہے اور اس جامع دین کو لے کر آنے والی ہستی کو قرآن نے جب پیش کرنا چاہا تو خود اس ہستی کو بھی اور اس ہستی کی پیروی کرنے والے انسانوں کو بھی جس خوبصورت اسلوب سے اللہ نے پیش کیا ہے بڑا غور طلب ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو اس ہستی کے ساتھ چاہے صدر اسلام میں، چاہے تا قیام قیامت، یعنی یہ آیت صرف نبی کریم کے اپنے دور کے لیے مختص نہیں ہے۔ ہر وہ قوم، قبیلہ، ملت جس بھی زمانے میں بستی ہو، اگر نبی کریم کے ساتھ ہے، اگر نبی کریم کا کلمہ پڑھتی ہے، وہ اگر نبی کریم کے پیرو ہونے کی دعوے دار ہے تو اس کے اندر یہ دو خصوصیات ضرور ہوں گی: اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں رحیم، کریم، مہربان، ہمدرد، ایک جسم کے مختلف حصوں کی طرح سے ایک بدن کو جوڑ کر رکھنے کی صلاحیت دل میں ہے۔ دل زندہ ہے تو بدن کے تمام حصے زندہ ہیں۔ اگر دل ختم ہو جائے تو پھر بدن کے اعضاء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس پیکر امت محمدی کے دل کو ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جب یہ دل اس پیکر میں زندہ ہے تو پھر اس بدن اور پیکر کے ہر حصے کو خون پہنچانے کا کام، حیات پہنچانے کا کام اس دل کا ہے۔ اگر کوئی حصہ دل سے جڑا ہوا ہے تو پھر وہ دوسرے حصے سے بیگانہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دل سے رابطہ کٹ جائے، خون کے
پہنچانے کا سلسلہ کٹ جائے تو پھر وہ حصہ دوسرے حصوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت ترین مثال کے ذریعے سے ہمیں ایک پیکر کی شکل میں پیش کیا اور بیان کیا ہے، اور نبی کریم کو اس پیکر کے اندر دل کی صورت میں ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ آج اسی کی برکت ہے کہ دشمنوں کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود، دشمنوں کی طرف سے تمام تر سازشوں کے باوجود، بلینز میں پیسے خرچ کر کے امت کو جغرافیائی، لسانی، مسلکی، جزئی اختلافات کا شکار کرنے کی جد و جہد کے باوجود، مغربی استعمار کی مسلسل کئی سو سالہ محنتوں کے باوجود، آج پوری دنیا میں باشعور مسلمان، نبی کریم سے حقیقی عشق رکھنے والے مسلمان، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنے اس عظیم کاز اور ہدف کے لیے پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے کوئی بھی سرزمین ہو۔ اور دشمن ہمیں کبھی شیعہ سنی کے نام پر اور کبھی عجم اور عرب کے نام پر تقسیم کرنے کے در پہ ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال کو سامنے رکھیں تو عزیزان من، بزرگان دین، علماء اعلام، ان باتوں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اجتماعات ہیں ہمارے، ان اجتماعات کا بنیادی مقصد 20-22 کروڑ عوام کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اس پیکر اور اسلامی بدن کے مختلف حصے ہیں جن کو نبی کریم اور قرآن نے آپس میں جوڑ کر رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو ہم امت اسلامی کو دے رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس دل کی حفاظت، اس قرآن کی حفاظت، اس امت کی حفاظت ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جس میں جتنا شعور دین موجود ہے اتنا وہ اس بات کا ذمہ دار ہے۔ اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم 12 سے لے کر 17 ربیع الاول تک بالخصوص اور بالعموم یکم سے لے کر، یکم ربیع الاول سے لے کر آخر ربیع الاول تک مسلسل نبی کریم کی میلاد، آپ کی سیرت پر کانفرنسز، آپ کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر کانفرنس کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کے پیروکار ہوں، اپنے اپنے انداز میں ہر ایک یہ کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑے غور کرنے والی ہے، بہت غور طلب ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے قابل غور ہے، قابل فکر ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس واقعے کے نتیجے میں اس کے اثرات پورے معاشرے کو متاثر کر دیتے ہیں۔ سیرت کی محافل ہیں، میلاد کی محافل ہیں، اخلاق حسنہ کے بیان کی محافل ہیں، اور تعلیمات نبوی کے بیان کی محافل ہے، لیکن معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو بہت ہی کم ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر جب کوئی شخص اٹھ کر فرقوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو فوری طور پر آگ لگ جاتی ہے، جبکہ وہ بات بڑی جزئی ہوتی ہے، اس کا تعلق اسلام اور کفر سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی تاریخی موقع،
بعض اوقات کوئی علمی اختلافی نقطہ، لیکن تحمل اور بردباری کا یہ عالم ہے کہ اب علماء جرأت بھی نہیں کر پاتے کہ ایسے اختلافی نکات پر کھل کر کوئی بات کر سکیں اور اپنے دلائل پیش کر سکیں۔ یعنی ہم نے آہستہ آہستہ دشمنوں کے اس یلغار اور پریشر کے نتیجے میں ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے جہاں پر سوچوں پر پہرا ہو، افکار پر پہرا ہو، کھل کر آپ اپنا معافی ضمیر دوسرے کے سامان نہ کر سکیں گے، عقل کو بھی کر دیں۔ جس معاشرے کے اندر عقل کی جگہ جذبات غالب ہوں، وہ معاشرہ کبھی بھی ارتقاء کا سفر کر نہیں پاتا۔ دین نے عقلوں کو دعوت دیا ہے۔ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا نچوڑ افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تتدبرون، افلا یتفکرون پر مبنی ہے۔ یعنی عقلوں کو اللہ کے رسول نے جھنجھوڑا۔ اللہ کے رسول کی سیرت، وہ رسول جس سے عشق اور جس سے محبت اگر ہمیں اپنی جان سے زیادہ نہ ہو تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس رسول کی جو سیرت ہے، اس رسول کا جو انداز تبلیغ ہے، اس رسول کی جو روش میں جو چیز غالب نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو عقل کے میدان میں لا کر سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر کے ان کے اندر استدلال کی قوت پیدا کر کے انہیں ایک راسخ العمل مسلمان بنایا جائے۔ اس رسول کریم کی سیرت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا استحمار کرو، یعنی لوگوں کو کھوتا بنائے رکھو، یہ نہیں ہے۔ لوگوں کی بے وقوفیوں سے استفادہ کرو، یہ نہیں ہے۔ لوگوں کی جہالت کو ہتھیار بناؤ، یہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کی جہالت، نادانی، کم علمی، تعصب اور گمراہی کو ہتھیار بنانے کا عمل ہے، یہ ہمیشہ فرائض کا ہتھیار رہا ہے۔ یہ ہمیشہ قرآن کریم میں آپ غور کریں گے تو آیات بھرپور ہے کہ یہ ہمیشہ نمرودی طاقتوں اور فرعونی طاقتوں کا ہتھیار رہا کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھو اور ان کا استحصال کرو۔ انبیاء لوگوں کی عقلوں کو جگا کر، ان کے ضمیروں کو بیدار کر کے، ان کے اندر دلیل پیدا کر کے انہیں استدلال کے ساتھ دین کے اندر داخل کرنے کی دعوت دے کر آئے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں، اور قرآن بھی اسی کا نام ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس طرح بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مستقبل کے حوالے سے۔ اور دوسرا نقطہ جو میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، بڑا ہی اہم ہے میری نگاہ میں، یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے، وہ یہ ہے کہ جزئی ترین مسائل جن سے کسی کا نہ مسلمان ہونا لازم آتا ہے نہ کافر ہونا لازم آتا ہے، وہ ہمارے لیے پہلی ترجیح بن جائے، اور اس کے مقابلے میں اس معاشرے کے اندر دین کی روح کو ہر روز کچلا جا رہا ہے، دین کی تعلیمات کو ہر روز پامال کیا جا رہا ہے، شراب نوشی کو عام کیا جا رہا ہے، کرپشن کو عام کیا جا رہا ہے، اسلامی اقدار کو ہر روز زیادہ سے زیادہ پامال کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے ایک ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا، تعجب ہوا، عمران خان صاحب نے یہ جو عشریہ رحمت کا اعلان کیا تو قومی ٹی وی چینلز پر لوگ آ کر یہ بات کرنے لگے کہ ہمیں تو اپنے پاکستان کے مستقبل سے خوف محسوس ہونے لگا ہے جہاں پر مذہب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں پر بات ہوتی ہے؟ آپ کے ٹی وی چینل پہ کون کرتے ہیں؟ وہ لبرلز جن کی تاریں اور جن کی باغیں آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کے اس اسلامی تشخص کو، دینی تشخص کو وہ شب و روز پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ قانون سازی کے ذریعے سے، چاہے وہ نظام تعلیم کے ذریعے سے، چاہے وہ آپ کے کلچر کے فروغ کے نام پر، چاہے وہ کسی اور حوالے سے، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک اور پورا ایک پیکج ہے۔
کس کی ذمہ داری ہے کہ ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے عوام میں شعور پیدا کریں؟ ہم جزئی طور پر کہیں پر فرض کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے حوالے سے کوئی بات ہو تو سارا معاشرہ اٹھ کھڑا ہو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو ہر روز قدموں تلے پامال کیا جاتا رہے اور پورا معاشرہ خاموشی سے نیند کا شکار ہو اور سوتا رہے. یہ ایک عجیب تضاد ہے، لیکن اس تضاد کے پیچھے جو سب سے اہم عامل ہے وہ لوگوں کی نادانی، جہالت اور اصل مسائل سے ان کی توجہ کا ہٹ جانا اور فروعی اور تیسرے چوتھے پانچویں درجے کے مسائل کو اصول اور بنیاد سمجھ لینا ہے. یہاں پر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، اکابر کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل دین مفکرین کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ پاکستان، اس کا ٹائٹل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسٹیج پر جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھی اور دوست بھی تشریف فرما ہے. اسمبلیوں میں جو کچھ ہوتا ہے ان سے پوچھ لیجئے گا. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے میں ایک دو چینلز پر بھی یہ بات کہی کہ بھئی اس سے بڑھ کر المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے فلور پر ایک ہندو رکن اسمبلی، ایک ہندو رکن اسمبلی، ذرا غور سے توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہندو رکن اسمبلی برسر اقتدار پارٹی کا ممبر ایک مسودہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی جمہوریہ میں اسلام کو ہونا چاہیے اور اسلام شراب کو حرام قرار دیتا ہے اور یہ شراب ہندوازم میں بھی حرام ہے، مسیحیت میں بھی حرام ہے. جب تمام ادیان اور نظریات اس کو حرام قرار دیتے ہیں تو ہم کیوں نہ اسمبلی میں قانون پاس کریں جس کے تحت شراب کا پینا بھی اور اس کا کاروبار بھی حرام قرار پائے. ایک جزئی مسئلہ، لیکن کون اٹھاتا ہے؟ ایک ہندو ممبر آف پارلیمنٹ. اور جب وہ اٹھاتا ہے تو ہمارے مسلمان تینوں بڑی جماعتوں کے ممبران اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس ہندو ممبر کے سامنے اور کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر شراب مکمل طور پر آزاد ہو. لہذا اس مسودے کو وہیں پر کل کر دیا جاتا ہے. جس معاشرے کے اندر میں یہ مشتی از خروار کہتے ہیں. صرف ایک مثال بیان کر رہا ہوں علماء، اہل دانش، اہل فکر حضرات کے سامنے تاکہ ذرا ذہن کھول کر ہم دیکھیں کہ جہاں خدا کی صریح مخالفت ہو رہی ہو، جہاں اللہ کے دین کے ہر حکم کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں پر اہل منبر، اہل محراب، اہل جبہ، اہل دستار آنکھیں مول لیں اور جہاں پر ایک جزئی ترین مسئلہ ہو کھڑا ہو جائے جس کا تعلق کسی تاریخ سے ہو، جو نہ آپ کے دین کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے نہ خارج ہونے کا سبب ہے، اس کی وجہ سے پورے ملک میں آگ لگا دی جائے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر کی خدمت ہے. یہ اسلام نہیں ہے. ان اصولوں کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے جن اصولوں پر اسلام کھڑا ہے. اس لیے جب توحید کو نشانہ بنایا جائے، رسالت کو نشانہ بنایا جائے، قرآن کو نشانہ بنایا جائے، اسلامی اقدار اور ویلیوز کو نشانہ بنایا جائے، اللہ کے اوامر اور منہیات کو نشانہ بنایا جائے، وہاں پر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو. قرآن نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو کیا جو کچھ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے کسی ایک آیت کے آئینے میں دیکھ لیجیے، کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ان آیات کو معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے. آج کی ان مجالس، ایسی محافل، ایسے اجتماعات کو وہ بنیاد فراہم کرنا چاہیے کہ پھر ہم
چھوٹے چھوٹے موضوعات سے ذرا نکل کر دین کو درپیش ان بنیادی ترین چیلنجز کو نشانہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، مشائخ علماء کے ساتھ، علماء عوام کے ساتھ، دیوبند بریلویت کے ساتھ، بریلویت اہل حدیث کے ساتھ، یہ سب شیعوں کے ساتھ، شیعہ ان کے ساتھ، چونکہ کلمہ ہم نے اللہ کا پڑھا ہے، رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے اس اصول کو اور دینی اقدار کو باقی رکھنے اور ان کی حفاظت کے لیے ہم سب مشترکہ طور پر شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر میدان میں کھڑے ہو اور خارجی اور استعماری طاغوتی ان ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔